امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ زیادہ کھاتا ہے تو پھر زیادہ کھانے کی وجہ سے اسے نیند بھی زیادہ آتی ہے. جب بندہ زیادہ کھاتا ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے اس میں سیکس کی شہوت بھی زیادہ ہوتی ہے, جنس کی شہوت بھی زیادہ ہوتی ہے, عورتوں کی خواہش بھی زیادہ ہوتی ہے. جب بندہ زیادہ کھاتا ہے غنودگی بھی زیادہ رہتی ہے. جب بندہ زیادہ کھاتا ہے سستی بھی زیادہ رہتی ہے. جب بندہ زیادہ کھاتا ہے واش روم بھی زیادہ جاتا ہے. امام غزالی نے تو کمال کی بات کہی کہ لوگ اللہ کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں اور زیادہ کھانے پینے والا بیچارہ ہر وقت لیٹرینوں کے چکر لگاتا رہتا. زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے. کھانا تو ہے, زندگی کے لیے ضروری ہے, بات ہو رہی زیادہ کھانے کی, ضرورت سے زیادہ کھانے کی. جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما جب بھی کھانا کھاتے اکیلے نہیں کھاتے تھے, کوشش ہوتی تھی کوئی غریب آ جائے, کوئی یتیم آ جائے, کوئی مسافر آ جائے, کوئی مسکین آ جائے, نہ ملتا کسی کو کہتے ڈھونڈ کے لاؤ, اس کو ساتھ کھلانا ہے. ایک دفعہ بلوایا, جو ساتھ آ کے بیٹھا اس نے بڑا کھانا کھایا اور بہت ہی کھانا کھایا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا آئندہ ایسے بندے کو میرے پاس نہیں لے کے آنا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے کھانے کا نقصان ہو رہا تھا؟ نہیں, انہوں نے یہ وضاحت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے. ایک آنت اور 7 آنتیں. میں اس پہ بڑا غور کرتا رہا تو میڈیکل سائنس کے ماہرین نے یہاں ایک بڑی نکتے کی بات لکھی. آنتیں تو کافر کی بھی اتنی ہوتی ہیں, مومن کی بھی اتنی ہوتے ہیں, اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. ایک آنت میں کھانا 7 آنت میں کھانے کا ایک مطلب ایک میڈیکل کے ڈاکٹر نے بڑا خوبصورت لکھا, دل کو بڑا لگا. کہنے لگا کہ میڈیکل سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ ہر انسان کی جو آنت ہے تقریباً 7 میٹر لمبی ہوتی ہے. ایسے بل کھاتے کھاتے 7 میٹر کوئی 21 فٹ کے لگ بھگ ہوتی ہے ہر انسان کی آنت. مومن ایک آنت میں کھاتا ہے کا مطلب یہی ہوا کہ وہ اپنی آنتوں کا تیسرا حصہ بس بھرتا ہے, باقی وہ خالی رہنے دیتا ہے. 7واں حصہ بھرتا ہے, باقی خالی رہنے دیتا ہے. اور جو کافر ہے وہ ساری ہی بھر لیتا ہے, حتیٰ کہ سانس کے آنے جانے کی جگہ بھی باقی نہیں بچتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا. آپ نے کہا کہ بکری کا دودھ اس کو پلاؤ. وہ ایک بکری کا دودھ دویا, اس کو پیش کیا, پی گیا. اور پلاؤ. دوسری بکری کا دودھ دویا, وہ بھی پی گیا. پھر تیسری بکری لائے, اس کا دودھ دو کے ڈالا, وہ بھی پی گیا. چوتھی کا, 5ویں کا, 6ٹھی کا, 7ویں کا, 7 بکریوں کا دودھ وہ اکیلا پی گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق سے, آپ کی دعوت سے, آپ کی صحبت سے اللہ نے اس کو ایمان کی نعمت دی, مسلمان ہوا. اور اگلے دن اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے پھر کہا کہ اس کو دودھ پلاؤ. ایک بکری کا دودھ دویا, اس کو پلایا, اس نے پی لیا. دوسری بکری کا دودھ دویا, وہ پی کے کہتا بس. اسلام لانے سے اتنا فرق پڑ گیا. شعور میں, کھانے کی ایک سائیکالوجی ہے, نفسیات میں. اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ کھانا برائے کھانا ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ سوچ مسلمان کی نہیں ہوتی ہے, یہ سوچ ایک کافر انسان کی ہوتی ہے. اور میں نہیں کہتا, اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا. ان کو کھانے دو کافروں کو,
مزے کرنے دو. یہ کھاتے پیتے ایسے ہیں جیسے جانور کھاتے پیتے ہیں, چوپائے کھاتے پیتے ہیں. قرآن کے تو سارے ہی لفظ گہرے ہوتے ہیں نا. چوپایوں کو دیکھیں آپ نے, بھینس, گائے, بکری, سارا دن ان کا منہ ہلتا رہتا ہے. کھا لیا پھر چوالی کرتے رہتے. تو ان کے ساتھ تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وقت کھاتے ہی رہتے ہیں. ان کو بس یہی فکر ہوتی ہے, کھانے پینے میں ہی لگے رہتے ہیں. تو یہ حد سے بڑھنا ہے. اس سے انسان کی صحت برباد ہوتی ہے, تباہ ہو جاتی ہے, بیماریوں کا موجب بنتا ہے. سلف صالحین کہتے تھے کہ جس طرح ہم گناہ پہ تانے دیتے تھے, اگر کوئی بندہ زیادہ کھاتا تھا تو اس کو ایسے تانے ملتے تھے کہ اتنا کھاتا ہے یہ, کیونکہ اس کی نفسیات ہو رہے, بندے مومن کی نفسیات ہو رہے.